اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کر۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے۔ اور کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ جتنی مرضی منصوبے بنا لیں، آپ سارے حساب کتاب کر لیں کہ کیسے سب کرنا ہے اور کب کرنا ہے، مگر پھر بھی اس زندگی میں سب کچھ آپ کے منصوبے اور حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔ تاخیر ہوگی، رکاوٹیں آئیں گی، اور کبھی کبھار تو سب کچھ اس منصوبے کے الٹ ہو جائے گا۔ جو ہم نے بڑی باریکی کے ساتھ سب چیزوں کو ماپ تول کر بنایا تھا، تب کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔
اور وہ حل یہ ہے کہ تب ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے بعد بھی ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے رب سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے منصوبے ساری غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں حق کی طرف لے جائے گا اور ہمیں ہماری بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی محبت اس محبت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے رب سے ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی نیند سے بہت محبت ہے تو آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو میوزک سننا بہت پسند ہے تو آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ دنیا کی ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آپ پر غالب آنے لگے، آپ نے فوراً اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، پھر چاہے وہ بھوک ہو، نیند ہو، پیسہ ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے منصوبوں کا ناکام ہو جانا، ہماری پسندیدہ نوکری کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا، ہماری اس شخص کے ساتھ شادی نہ ہو پانا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں آزمانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور زندگی میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری آزمائش کا بہتر صلہ اور بہترین نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ میں جب بھی سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کلام اترا ہے اس سورہ میں جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ تو تم بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دو، قرآن ایسا پڑھو کہ راتیں گزر جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، نماز ایسی ہو کہ ارد گرد نور چھا جائے، دعا ایسی ہو کہ تم مانگو اور آسمان سے کن کی آوازیں آنے لگے۔ یقین کیجئے کہ تکلیفوں کے باوجود بھی خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے، اور ایسی حالت میں آپ کو اپنے رب کی طرف بھاگ کر بھی نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے۔ وہی ہے جو توبہ کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب اللہ راستہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اللہ کے راستے پر چل دیجیے، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اداسی، بے سکونی، مایوسی، غم، رنج و تکلیف، یہ بھی مرض کی طرح ہمیں اندر سے بیمار کر دیتے ہیں۔
اور اللہ ہی ہے جو ہمیں دل کے ان امراض سے شفا دینے والا ہے۔ ابھی آپ کے دل کو جو بھی روگ لگا ہوا ہے، اللہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ کے پاس شفا کے وہ نسخے موجود ہیں جو بڑے بڑے طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ سو آپ نے اپنے رب سے ان بیماریوں کی دوا کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ جلد ہی آپ کے دل کو صحت یاب کر دے گا اور آپ کے دل کے ہر مرض کو دور کر دے گا۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلی ہیں، جبکہ آپ کا رب روز آپ کو دن میں 5 دفعہ ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے؟ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے اکیلے آپ خود ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا حسین سوچیں گے، آپ کو صلہ بھی اتنا ہی حسین ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے بہت کام آئے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے، وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے۔
آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے، یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت سے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے، نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی جانب سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سنو، جب بھی کسی کو مشکل، پریشانی یا ضرورت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو، چاہے اس کا تمہارے ساتھ کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تم سے کتنا ہی بد دل اور بدظن کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، تمہیں تو اپنے اعمال کو جمع کر کے رب کو دکھانا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو پلٹ کر آسانی تمہارے پاس لازمی آئے گی۔ تم لوگوں سے محبت سے پیش آؤ گے، پلٹ کر محبت تمہیں بھی ملے گی، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس بہترین صورت میں وہ تمہیں لوٹاتا ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے راضی کر سکو۔ اگر دیری کا مطلب اللہ رب العزت کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ میرے خیال سے زندگی کھونے کا نام ہے، زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ اگر ہم کچھ کھوئیں گے نہیں تو ہمیں چاہ نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا صرف لا حاصل کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگر ہمیں سب کچھ ملنے لگ گیا تو ہم خواہش کس کی کریں گے؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم نے کچھ کھویا ہے تو کوئی بات نہیں، ہر انسان نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کھویا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو خوش دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش ہے، اس نے بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں دل میں دفن کی ہوئی ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ منفی لوگ پائے جاتے ہیں، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کریں، جیسے کسی کو خوش کر دیا، کسی کو ہنسا دیا، کسی کا کچھ کہہ کر دل بڑا کر دیا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون کہاں تک کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور ظرف کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں،
عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے ہی لمحے کسی اور کے ہیں۔ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ زبان تو دیتا ہے مگر پرسکون الفاظ کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جن کو اللہ دل تو دیتا ہے مگر اس دل کو احساس سے محروم کر دیتا ہے۔ سو کوئی تمہاری ذات کو اگر میلا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میلے ہو، بلکہ یہ میلا پن تو اس کی اپنی ذات کا حصہ ہے جسے وہ چھپانے کے لیے تمہیں گندا کر رہا ہے۔ تم خاموش رہو، کیونکہ کچھ باتوں کا جواب خود وقت دیتا ہے اور اللہ سارے حساب رکھے ہوئے ہے۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، مگر ایسا بس تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحے جو چیز میں مانگ رہی تھی اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میں کتنی بے سکون ہوتی۔ اس لمحے مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب سب بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی، لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو اور اپنی جھولیاں بھر لو، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ دعا مصیبت ٹال دیتی ہے، دعا سکون عطا کر دیتی ہے، دعا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، دعا مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنی مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں،
جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے۔ اور یاد رکھنا، شدت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے۔ اور اگر یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ دوست تو کئی ملتے ہیں لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب سمجھ جاتا ہے، جس کو منانے کے لیے نہ لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا، نہ اس سے بات کیے بغیر گزارا ہوتا ہے نہ اسے سنے بغیر۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی مجھ سے محبت سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ کون کون سا وقت ہم سے مل کر اور کیسے گزارا۔ وہ ایسے ہی اپنی دوستی کا پردہ رکھتا ہے، نہ اپنے بندے کے جذبات کی خودداری سے پردہ اٹھاتا ہے، نہ ہی اپنے بندوں کے عیب عیاں ہونے دیتے ہیں، نہ سستیوں کی کسی کو خبر ہونے دیتا ہے، نہ راز کسی کو بتاتا ہے۔ بتاؤ پھر اس سے اچھا کوئی اور دوست ہو سکتا ہے؟ اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تبھی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا، کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دے دیا۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو۔ اللہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی وہ محبت بھری نظر محسوس تو کرو۔ دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے، اس کے فیصلوں کا سکون محسوس کرو تو صحیح۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ۔
اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ دعا جو آپ کی نظر میں قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جس دعا کو آپ نے اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اداس ہو، پریشان ہو، الجھنوں میں ہو، زندگی تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو نا؟ لیکن ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے تب بھی موجود ہوگی، اس کی رحمت تمہاری پوری زندگی سنوارنے کو کافی ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا لمبا انتظار کر رہے ہیں، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اللہ پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموش، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سب سن رہا ہے اور وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے، آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلیں تب بھی اور جب بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔
اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنے ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ آپ کا رزق پہلے سے ہی مقرر ہے، اس لیے ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آمدنی، ہمسفر، کامیابی، خوشی، اولاد، اس سب کا کنٹرول صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں اور باقی کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، خود پر دباؤ مت ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ تب تک آپ کے لیے رکے گا جب تک وہ آپ تک پہنچ نہیں جاتا۔ ایک دن آئے گا جب آپ بیٹھ کر ان دنوں کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو یوں ہی بلا وجہ پریشان ہوا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کے حق میں بہتر کر دیا ہے۔ آج آپ جس پریشانی پر اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کل کو آپ اسی پریشانی کے بارے میں سوچ کر ہنسیں گے کہ وہ پریشانی اللہ کے کن کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو زبان نہیں دل دعا دیتے ہیں، یقیناً وہی لوگ بہت خاص ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ لوگ ہمارے لیے خود دل سے دعا کریں، نہ کہ ہمیں انہیں کہنا پڑے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے دعا کرنے والوں کو چھوڑ جائے۔ اے اللہ، ہمیں تیری مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا اور خلوص دل سے لوگوں کے لیے دعائیں مانگنے والا بنا دے، آمین۔